سول جج فرسٹ کلاس، سول جج سیکنڈ کلاس، سول جج تھرڈ کلاس، اس کے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کس حد تک کا کس اماؤنٹ کا کلیم وہ سن سکتا ہے. بات آپ کے مجھ سے سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری جوڈیشری میں تھرڈ کلاس بھی پائے جاتے ہیں. مذاق بات بالکل صحیح ہے آپ کی، لیکن یہ کہ اختیارات تو بہرحال ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں جو سول جج ہوتا تھا ڈائریکٹ جو اپوائنٹ ہوتا تھا سول جج، وہ سول جج کم فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہوتا تھا. صحیح. اچھا میں نے چونکہ سول سائڈ میں پریکٹس کی تھی جی اور مجھے بالکل تجربہ نہیں تھا کہ کرمنل کیسز کیسے چلائے جائیں. جی تو مطلب ہم نے اچھا اس زمانے میں نے جیسے عرض کیا کہ اکیڈمی بھی نہیں ہوتی تھی. جی. تو اب پہلے دن ہم بیٹھے اور ہمارے پاس پولیس کا ریمانڈ آیا، مطلب ملزمان آئے پیش ہوئے اور ان کو فزیکل ریمانڈ چاہیے تھا. اب ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ریمانڈ کا کیا آرڈر ہوتا ہے. تو اتفاق یہ تھا کہ جن جج صاحب سے میں نے چارج لیا تھا، اکبر میمن ان کا انتقال ہو گیا، ان سے میں نے چارج لیا تھا، تو انہوں نے ہمیں پہلی تربیت دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو اس کو ریمانڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس کی ڈائری ہوتی ہے، آپ پولیس کی ڈائری پڑھیں کہ پولیس نے کیا انویسٹیگیشن کی ہے اب تک اور اس کو مزید کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور آیا یہ اس کو پراپر طریقے سے رکھا گیا ہے نہیں رکھا گیا، ایسا تو نہیں ہے اس کو مال ٹریٹ کیا ہو، اس کو اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو. تو آپ کو ملزم سے بھی سوال پوچھنے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ کوئی مال ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، آپ کے ساتھ کوئی تشدد تو نہیں ہوا. آپ اگر ایسے تشدد کی شکایت کرتا ہے وہ، تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجیں میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے، اور آپ پھر ریمانڈ ریفیوز کر دیں. اور اگر پولیس کو انویسٹیگیشن کے لیے واقعی چاہیے تو یہ ان کا حق ہے قانونی پولیس کو کہ 14 دن اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں، لیکن 14 دن ایک دم نہیں دینے آپ کو 2 4 دن کر کے دینے تاکہ وہ ملزم آپ کے سامنے پیش ہوتا رہے. تو یہ ہمارا پہلا لیسن تھا پہلے دن کا. تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے آرڈر پاس کیا، پھر اسی آرڈر کو ہم نے کاپی. تو وہ مطلب ہماری ٹریننگ کا پہلا دن تھا کہ آن جاب ٹریننگ جو ہم نے اپنے سینئر سے سیکھی. ان کا وہ ماشاءاللہ کوئی 5-6 سال سے سول جج تھے وہاں پہ اور ہم پہلی دفعہ گئے. تو مطلب آدمی آن جاب بھی ٹریننگ چلتی رہتی ہے اور مطلب کر کے بھی سیکھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے علم حاصل کر لے اس کے بعد وہ کام کرے. تو پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ ریمانڈ کیسے دیا جاتا ہے، پھر اس کو قانون کے مطابق ہم نے آرڈر پاس کیا. اسی طریقے سے پھر سول سائڈ میں چونکہ ہم سول سائڈ میں پریکٹس کرتے تھے تو سول جج کے جب کیس ہم چلاتے تھے تو ہمیں زیادہ کانفیڈنس ہوتا تھا. اچھا اب یہ کہ ایز اے سول جج ہم نے جب کورٹ میں کیس چلانا شروع کیا، اب کرمنل کیس میں جو وٹنس آتی ہے وہ بیچارے انٹیریئر کے وٹنس بڑے معصوم سے ہوتے ہیں، ان کو بس ان کو جو پتا ہوتا ہے کیس کے بارے میں ان کو جو بتا دیا جاتا ہے وہی پتا ہوتا ہے، باقی ادھر ادھر ان کو زیادہ نہیں پتا ہوتا. اور جو سب سے مشکل سوال ہوتا ہے ان کے لیے، ان کو اگر ان کی عمر پوچھی جائے، کیونکہ جب وٹنس آتا ہے تو اس کو اوتھ دیا جاتا ہے اور اوتھ دینے کے بعد اس کے پرٹیکولرز لکھے جاتے ہیں، بھئی نام کیا ہے تمہارا، تو وہ جلدی سے بتا دے گا. باپ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، تو وہ جلدی سے بتا دے گا. اور سب سے زیادہ جلدی بتاتا ہے اس کی کاسٹ اگر پوچھی جائے، پاڑ کے تو وہ فوراً بڑی خوشی سے بتائے گا، سائی ماں بلوچ آیا، سائی ماں سومرو آیا، سائی ماں سید آیا، قبول آیا، تو وہ بڑی خوشی. لیکن اگر آپ نے جب اس سے آپ اگلا سوال پوچھیں گے، اچھا ایک سوال اور، تم کہاں کے رہنے والے ہو، مطلب کہاں رہتے ہو، تمہارا ایڈریس کیا ہے، تو وہ ہر ایک کہتا تھا سائی پانجو کوٹ. اب وہ پانجو کوٹ میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہاں ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے گاؤں ہیں، کیا مسئلہ ہے. تو وہ ہم لکھ دیتے تھے خیر اون ولیج. لیکن میں نے اس سے پھر پوچھا کسی سے، بھائی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، ہر ایک اتنا بڑا ذمہ دار، ہر ایک کے اپنے اپنے گاؤں ہیں، تو کیا مسئلہ ہے. لگتے تو وہ بیچارے بڑے غریب بڑے مفلوق الحال سے لگتے ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں پانجو کوٹ تو وہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ کہ انہوں نے کہا صاحب یہ اصل میں کاشتکار لوگ ہوتے ہیں جو زمین پہ جو کاشت کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر ایک چھوٹا سا اپنا گھر بنا لیتے ہیں جو کہ کچا سا، تو اس کو پھر وہ پانجو کوٹ کہتے ہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی، بڑا مطلب اس بات سے ہمیں وہ ہوا. لیکن عمر بڑا مشکل سوال تھا. عمر آپ وہ
ایسے شکل خود ہی اندازہ لگائے گھڑی عمر ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ان کی سینائشی عمر ہوتی ہے. اس زمانے میں NIC بھی نہیں, اب بھی اتنے ہر ایک گاؤں دیہات والے کے پاس NIC نہیں ہوتا, تو باہر ہم اندازے سے پھر اس کی عمر لکھ دیا کرتے تھے. اچھا پھر وہ اس کا گواہی ہوتی تھی. اب گواہی میں جو ہے وہ زیادہ تر فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے پاس زیادہ تر چوری کے کیسز ہوتے تھے, جو انٹیریئر میں چوری ہوتی ہے, یا پولیس کے کیسز ہوتے تھے, وہ اس کو کہتے تھے 13D کے, مطلب یہ آرم ریکوری کے. اچھا آرم ریکوری کے پولیس کے کیسز 99% جھوٹے ہوتے تھے. جی اچھا جھوٹے کیا, اب وہ جو وڈیرے ہوتے ہیں, وڈیرے اپنے علاقوں میں جو گنڈے ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول میں کرنے کے لیے پولیس والوں کے ذریعے وہ بند کرا کے رکھتے ہیں. جی جی. اور وہ ان کے اوپر فالس امپلیکیشن ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے صاحب رات کو ہم گشت کر رہے تھے تو ایک آدمی گزرتا ہوا, جب ہم نے اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے یہ پستول نکلا. اچھا وہ پستول وہ ایک ہی ایویڈنس ہوتی ہے. اگر آپ 100 کیس دیکھیں گے نا تو 100 کیسوں میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل رٹی رٹائی وہی ایویڈنس ہوتی ہے, اور 100 کیسوں میں 95 کیسز چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ اس کا گواہ صرف پولیس ہوتی ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا. وہ شاید میں نے یہ پتہ نہیں کہ آپ سے آف دی کیمرہ بات ہوئی تھی, آن دی کیمرہ بات ہوئی تھی, تو اس پر مجھے جو آپ نے کہا نا کہ ریکوری آپ ریکوری, تو میں لگ رہا تھا کہ میرے پاس ایک بیٹے کو میں نے لکھ دی تھی سکی ہے, تو جو FIR میں نے اس کی پڑھی تھی تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ ملزمان گاڑی میں فرار ہو رہے تھے اور ہم نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھا کے ان کو پکڑا روکا, اور 4 ملزمان تھے اور ان کے پاس سے برآمد ہوتے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پلے نہیں پڑا کہ جو دوڑتی ہوئی گاڑی کو جو پکڑا تو اس کی بیٹری کیسے چوری ہوگی, بیٹری CNG کٹ اور اسٹپنی, تو وہ دوڑتی ہوئی گاڑی میں سے چوری ہو چکا تھا. اور دوسرا بڑا انٹرسٹنگ یہ تھا, اس میں لکھا تھا کہ ملزمان نے جینس کی پینٹیں پہنی ہوئی تھی اور ان کی جیبوں میں دستی بم رکھے تھے. تو یہ پولیس والے بھی اس کا اہتمام پورا کر لیتے ہیں کہ FIR ایسے لکھو کہ بندہ ڈر کے 2-4 لاکھ میں دے دے گی. وہ بڑا, میں آپ کو اس میں لطیفہ سناؤں نا کہ ایک ملزم جو ہے وہ گواہی دے رہا تھا, بڑا ینگ سا ملزم تھا, اور جو پولیس والا تھا وہ بڑا بوڑھا سا تھا. تو اس نے گواہی یہ دی تھی کہ صاحب میں نے اس کو روکنے کے لیے کہا تو یہ بھاگا اور میں نے اس کو بھاگ کے پکڑ لیا. تو ملزم کہتا ہے سائن اس کو چھوڑو, مجھے چھوڑو, میں بھاگتا ہوں یہ مجھے پکڑ گئی. تو وہ جو رٹے رٹائے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ پولیس والوں کے یا پولیس والوں کے جو گواہ ہوتے ہیں وہ رٹے رٹائے الفاظ. آپ شکل سے پہچانتے جاتے ہوں گے کہ گواہ جب باقی گواہ ہوتا یہ تھا کہ ہم ان سے کہتے تھے بھائی دیکھو تمہارے جو الفاظ ہیں ہمیں رٹ گئے, میں لکھا کیا گواہوں کی شکلیں بھی آپ کو جانی پہچانی نظر آئی؟ گواہوں کی دیکھیں نا, ایک تو جو پولیس والے ہیں وہ تو ان کی ایک فرض میں یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ گواہ جھوٹی گواہی دیں. اچھا تو وہ اچھا پلس یہ کہ جو ٹاؤٹس ہوتے ہیں نا, جو پولیس والوں کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے کئی کیسوں میں کہ بھائی وہاں بھی یہ ان کے ساتھ تھا, کیونکہ وہ جب پولیس جب کورٹ کا یہ زور ہوتا ہے کہ بھائی انڈیپینڈنٹ وٹنس چاہیے, اور جب آپ کسی کو پکڑیں تو انڈیپینڈنٹ وٹنس کی موجودگی میں ریکوری کریں, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم جب کسی جگہ ہم جا رہے تھے یا ہم ہمیں کوئی اطلاع ملی تھی کہ فلاں جگہ ملزم کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم نے وہاں سے جاتے ہوئے راہگیروں میں سے اپنے پرائیویٹ گواہ بھی لے لیے. اچھا وہ پرائیویٹ گواہ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہمیشہ رات کو رہتے ہیں یا ہوتے بھی نہیں ہیں تو گواہی دے دیتے ہیں. بلکہ میں نے آپ سے قطع کرا, میں نے پڑھا بھی تھا کہ کسی کیس کے اندر جو گواہ موجود تھا لیکن حاضر نہیں ہو پا رہا تھا یہ, تو جج صاحب کوئی کافی برہم ہو گیا تھا, وکیل بلا اس کو, تو وکیل صاحب باہر نکلے تو وہ ایک کو پیشہ ور گواہ مل گیا, تو ادھر سے آواز لگی تھی, تو کہنے چل اندر گواہی دینی ہے. تو اس نے پوچھا بتاؤ گواہی دینا کیا ہے, کہ تو اندر چل تو صحیح میں تمہیں سمجھا دوں گا کیس ہے کیا. لیکن قسمت کی خرابی ہے جب اندر پہنچے تو جیسا ہمیں ڈانٹ کے آگے کھڑے جاؤ, جب کھڑے اس کو پتا کچھ بھی نہیں ہے, تو نام پتا سب کچھ پوچھتے پوچھ کہ کیا تمہارے سامنے اٹھائی تھی, تو اس سے کہا ہاں سرکار میرے سامنے اٹھائی تھی. ایسے پتا کچھ بھی نہیں کیا اٹھایا, کہنے کتنی بڑی تھی وہ, کہنے جی یہ اتنی بڑی ہوگی تقریباً اتنی بڑی, تو جیسا آپ نے گھبرا کے پوچھا کہ مرغی اتنی بڑی, کہنے سرکار دوسرا آدمی لے کے آ رہا ہے. تو بات ایسے بھی ہوتے ہیں دوسرا آدمی. دیکھیں ہم ویسے تو مذاق کی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم
اس قسم کی گواہیوں کے اوپر منحصر ہے. جی بالکل. اور انہی وجوہات کی بنا پر ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 3 اور 4% ہے, اور ہمارے کروڑوں روپے اور اربوں روپے اسی میں ضائع ہو جاتے ہیں کہ بھئی پروزیکیوشن ہیز فیل ٹو پروو دا کیس بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. تو اس قسم کی گواہیاں ہوتی ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں بڑا اس بات پہ اسٹرکچر بھی پاس کیا کہ جھوٹی گواہیاں کیوں پیش کی جاتی ہیں اور جھوٹے گواہوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی, اور چیف جسٹس صاحب نے جھوٹی گواہیوں کے خلاف ایک پوری ججمنٹ پاس کی اور پوری گائیڈ لائن دی. تو یہ ایک مطلب سوچنے کی بات ہے کہ ہم مطلب ایسا جوڈیشل سسٹم میں ایسی باتیں کیوں ہوتی ہیں کہ وہی گواہی میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہوں گے. ایک ایس ایچ او تھا, میں گورنمنٹ میں میری پوسٹنگ تھی, اور وہ مطلب بڑا نمازی, ایسے ہم جو کورٹ کے ساتھ مسجد تھی تو وہ ایس ایچ او کا گھر بھی وہیں تھا, ہمارا گھر بھی وہیں تھا, اور مسجد بھی وہیں تھی. تو مجھے مستقل مسجد میں وہ ایس ایچ او صاحب ہوتے تھے, نظر آتے تھے. ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر آپ جو ہم سے اوتھ لیتے ہیں اور پھر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ گواہی بھی جھوٹی ہوتی ہے اور اوتھ میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا قہر اور عذاب نازل ہو, تو ہمارا تو بس زندگی بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے. تو آپ برائے مہربانی اوتھ نہ لیا کریں, اور چونکہ آپ نے تو چھوڑ ہی ہوتا ہے, وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جھوٹا ہوتا ہے اور آپ چھوڑ ہی دیتے ہیں, تو آپ برائے مہربانی میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اوتھ نہ دیا کریں مجھے, آپ مجھ سے ویسی گواہی نہیں دیا کریں. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اچھا چلو ایک ڈیل کرتے ہیں. اس نے کہا صاحب کیا؟ میں نے کہا ڈیل یہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد تم میرے سامنے قسم کھا لو کہ میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا اور جھوٹے کیس نہیں بناؤں گا, تو تمہارے جو پینڈنگ کے چیزیں میں بغیر اوتھ کے تمہاری ایویڈنس لے لوں گا. تو وہ سوچنے لگا کہنے لگا اچھا صاحب آپ پھر اوتھ ہی لے لیا کریں. مطلب یہ کہ اتنی ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ اس کرمنل جو اور جھوٹے گواہوں کی سزا ہوتی کتنی ہے, اس پہ 1% بھی نہیں ہوتی, 2% بھی نہیں ہوتی, اور اگر ہو جائے تو کتنی ہے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی اس نے گواہی دی. 6 مہینے سے زیادہ اس کی سزا ہوگی. تو بہرحال میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم مطلب یہ ٹول اویلیبل ہے عدلیہ کے پاس, اویلیبل ٹول ہے, لیکن نظام اتنا خراب ہے. حقیقت جانے کہ اگر انویسٹیگیشن جس طریقے سے کی جاتی ہے, پولیس جس طریقے سے انویسٹیگیشن کرتی ہے اور جس طریقے سے وہ گواہوں کے بیان لکھتی ہے, اپنی مرضی سے لکھتی ہے, گواہ کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا بیان کیا لکھا جا رہا ہے. اگر ہم جو اس کو اوتھ دیتے ہیں کہ جو کچھ میں کہوں گا سچ کہوں گا, اگر واقعی وہ سچ کہنے لگے تو 100% کیس چھوٹ جائے. مطلب اتنی نالائقی ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں کہ پولیس والے گواہ کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ یہ اس کیس میں گواہی ہے کیا اور تم نے کیا گواہی, کس طریقے سے گواہی دینی ہے. اپنے لحاظ سے وہ بیانات لکھ لیتے ہیں, اور قانون کے تحت جو 161 کا بیان پولیس کے سامنے گواہ کا ہوتا ہے وہ بیان بڑا آتھینٹیکیٹڈ ہوتا ہے. اگر وہ بیان اور کورٹ کے سامنے جو بیان دیا گیا ہے اس میں اگر وہ ویریشن آتی ہے تو اس کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے. اچھا, اگر پولیس والے کے سامنے جو بیان دیا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے, اس بیان میں وہ گواہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور یہ بیان یہ سچائی یہ ہے, تو وہ پھر جھوٹا شمار ہوتا ہے ملزم گواہ. اس کو پھر سزا ہوتی ہے کہ بھائی تم نے پولیس والوں کے سامنے یہ بیان دیا تھا, یہاں یہ بیان دے رہے ہو. آپ کے اپنے تجربے میں جھوٹی گواہی ثابت ہونے پہ سزا کا ریشو اور گواہ کے منحرف ہو جانے پہ سزا کا ریشو کوئی ایک ہی جتنا ہوتا ہے, کم زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں, گواہ منحرف ہو رہا ہے تو اس میں جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ جان بوجھ کے منحرف ہو رہا ہے اور یہ نقصان پہنچانے کے لیے منحرف ہو رہا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوتی. ہاں, تو اس کو تو پھر آپ کی جو بھی گواہی ہے اس کے مطابق گواہی دی جاتی ہے. ہاں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اسی لیے ملزمان بھی کرتے ہیں کہ تھانے میں تو جاتی ہی پہلے اقبال جرم کر لیتے ہیں. ہاں, اور اس کے بالے جرم کا کوئی قانونی مارا پیٹا کر جی. تو آپ بھی زندگی کی کتاب کے اوراق جمع کر رہے ہیں, تو آج ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پہلے آپ کی جو ایز اے سول جج جو آپ کی زندگی گزری ہے, پروفیشنل لائف گزری ہے, کیوں نہ اس کی تھوڑی سی باتیں کر لی جائیں کہ آپ جب گئے سول جج کے طور پہ تو کیا خواب دیکھے آپ نے,
جب آپ بیٹھے تو کتنے خواب آپ کی شرمندہ تعبیر میں اور کتنے خواب کے دکھے؟ بہت بہت شکریہ. بڑا مزے کا سفر ہے رائٹ فرام سول جج ٹو ہائی کورٹ جج. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے اس کے پہلو پہ ہیں سول جج ہائی کورٹ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے تفصیلی. جب میں نے اپلائی کیا فار سول جج تو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوتا تھا یہ انتخاب, اور ہم نے جو ہے یہ بات ہے 1977 کی. 1977 میں ایک اشتہار آیا اخبار میں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن اپوائنٹمنٹ سلیکشن کر رہا ہے سول ججز کا. تو ہمارے بہت سے دوستوں نے وہ دیکھا اور اپلائی کیا. میں نے بھی اپلائی کیا کیونکہ میں جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کورٹ میں ایک لیٹیگنٹ ہوتا ہے, ایک وکیل ہوتا ہے, ایک جج ہوتا ہے. تو لیٹیگنٹ بیچارہ اپنی صرف ارزاش پیش کر سکتا ہے, وکیل جو ہے وہ اس کے اپنے بہت سارے اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. اگر اس کی پرائرٹی میں کیس چلانا ہے تو کیس چلے گا, اور پرائرٹی میں کیس چلنا نہیں ہے تو کیس نہیں چلے گا. بہت معذرت, آپ نے لیٹیگنٹ کے لیے لفظ بیچارہ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے وہ مظلوم ہے ہر طریقے سے. میرا خیال ہے 50%. میرا خیال ہے 90% مظلوم ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ لیٹیگنٹ کے اندر چونکہ دو فریق ہوتے ہیں نا, جی تو ایک فریق تو واقعی مظلوم ہے, جی ٹھیک ہے, لیکن باقی 50% تو وہی جس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے. وہ کیسز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ مطلب فریولس لیٹیگیشن جو ہوتی ہے, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ کورٹ میں جو لوگ آتے ہیں وہ اگر 90% ہوتے ہیں مظلوم, تو میں اس میں سے اتنا ایڈ کر رہا ہوں کہ دوسری سائڈ میں جو ہوتے ہیں وہ 90% مظلوم نہیں ہوتے. وہ پرسنٹیج دینے والی بات ہے. لیکن میں ایک عرض کر رہا تھا کہ کورٹ میں تین ہوتے ہیں, ایک کورٹ لیٹیگنٹ ہوتا ہے, ایک وکیل ہوتا ہے, ایک جج ہوتا ہے. تو میں نے جب وکالت کے دوران یہ دیکھا کہ بحیثیت جج آپ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں, جی, تو لہٰذا میں نے یہ اس وقت سوچا کہ بجائے وکالت کے اگر میں سول ججی میں آ جاؤں تو میں کچھ ڈیلیور کر سکتا ہوں, اور انسان آزاد ہے اپنے عقل, اپنے شعور, اپنی ایمانداری کے ساتھ قانون کے مطابق فیصلے دینے میں. جی, تو میں نے اپلائی کیا اور مطلب پروونشل بیس پہ کمپٹیشن ہوتا تھا, پبلک سروس کمیشن میں ہم اپیئر ہوئے اور سلیکشن ہو گیا. کل پورے سندھ میں صرف ہم 9 لڑکوں کا سلیکشن ہوا. آؤٹ آف تھاؤزینڈ ہوں گے, مجھے پتہ نہیں, ہزاروں میں ہوں گے, پورے سندھ بیس پہ تھا. تو بہرحال, اور اس کے بعد پھر سلیکشن ہونے کے بعد ہماری پہلی پوسٹنگ خیرپور ہو گئی. اچھا, اب خیرپور میں انٹیریئر سندھ ظاہر ہے اپر سندھ کا علاقہ ہے, اور ہم نے ساری زندگی پیدائش سے لے کے اور جب تک جانے کا ارادہ ہوا کراچی میں زندگی گزاری, تو سندھی سے ہم واقف نہیں تھے بالکل. اچھا, ہم ساری قطع کلامی ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ دور ہے 77, 78 یا 79 وغیرہ کا, تو وہ دور تو وہ تھا کہ خاصی کھچاؤ بھی تھا سندھی اسپیکنگ میں بھی, اور اس میں وہ تو کھچاؤ شروع ہو گیا تھا 72, 73 سے. جی, اور اس کے بعد چلی آ رہی تھی 77 میں MRD موومنٹ چلی تھی. جی, وہ MRD موومنٹ پہ بڑی مطلب انٹیریئر میں کافی وہ ایک تاثر ہو گیا تھا کہ یہ ناؤ سندھ ورسز فیڈریشن, تو کافی ٹینشن تھی, اور وہ اس زمانے میں یہ مارشل لا بھی لگا ہوا تھا. جی, تو وہ ایک بات تھی. تو ہم جب وہاں سول جج کیسی سے گئے تو ہم سندھی ہمیں آتی نہیں تھی, اور گھر میں بھی آپ کو تھوڑا بہت اس میں حوصلہ افزائی, گھر میں حوصلہ افزائی بہت ہوئی. میرے والد صاحب, میرے اور فیملی جی, میرے والد یہاں تھے, انہوں نے کہا کہ بہت اچھا تمہارا یہ فیصلہ ہے اور میں پوری سپورٹ کروں گا. اور انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ تمہیں مطلب اپنی فائنینشیل اسپیکٹ سے فکر نہیں کرنی چاہیے, تم ایمانداری سے ایک کام کرنا, نوکری کرنا, اور لوگوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ تم اپنے مطلب روزگار کے لیے تم نے ججی کی ہے, بلکہ وہاں لوگوں کو اندازہ ہو کہ تم کوئی سروس رینڈر کر رہے ہو. اسی لحاظ سے مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں ایک گاڑی ہوتی تھی کرولا, بڑے بھائی کی گاڑی تھی. تو وہ بڑے بھائی نے کہا یہ گاڑی تم لے جاؤ, کیونکہ تم جب جاؤ وہاں پہلے پوسٹنگ پہ تو لوگوں کو اندازہ نہ ہو کہ تم بس ایسی بیچارے مظلوم بن کے یہاں کام کر رہے ہو. تو ہم وہ گاڑی لے گئے. بڑے بھائی میرے اس وقت آرمی میں میجر تھے. اچھا,
तो वो बड़े भाई फिर मुझे छोड़ने गए सिविल जज, वही जो बाद में जुडिशियल ब्रांच चले गए थे और जैक ब्रांच में गए, ब्रिगेडियर कैसे रिटायर हुए। तो वो फिर जब हमने ज्वाइन किया तो वहाँ पूरा कल्चर जाहिर है इन सिंधी का था। और सिंध में एक बात और है कि वहां पर दो रिकॉर्ड बनते हैं, एक इंग्लिश का रिकॉर्ड बनता है और एक सिंधी का, एक वर्नाकुलर होता है और वो सिंधी का प्रोसीडिंग्स होती है। और वो सिंधी का रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड समझा जाता है बनस्पत इंग्लिश के रिकॉर्ड के, क्योंकि जब विटनेस बयान दे रहे होते हैं तो वो अपनी जुबान में बयान दे रहा होता है और वो उसी जुबान में लिखा है। माजरत मैं इसको दूसरी साइड पे ड्रैग नहीं करना चाह रहा है, मैं चाहूंगा सिर्फ अपनी क्योंकि सवाल आएगा ध्यान में कि एक आपने कहा इंग्लिश का होता है और एक सिंधी का होता है, बट और कराची कोर्स यहाँ पे क्या प्रैक्टिस है? कराची को चूंकि कराची में इस किस्म के वो नहीं थी इंस्ट्रक्शन, यहाँ के रूल्स में कराची में इस तरह नहीं था, क्योंकि कराची बॉम्बे का हिस्सा था जी। और उस जमाने में जो वो रूल्स ड्राफ्ट हुए उस जमाने में तो पूरा सिंधी बॉम्बे का हिस्सा था ना? नहीं, कुछ हिस्सा अलग था, सिर्फ कराची बॉम्बे का हिस्सा होता था। और उसके बाद फिर जब हमने वहां पहुंचे और ये देखा कि भाई सिंधी विटनेस भी सिंधी में बोल रहा है और उसके सवालात भी सिंधी में हो रहे हैं और हमारे समझ में नहीं आती थी, तो इमीडिएटली हमने एक ट्यूटर रखा। अच्छा। और वो ट्यूटर्स रख के, ट्यूटर भी वो था हमारे बराबर में एडिशनल सेशन जज थे और उनके बच्चों को पढ़ाने एक ट्यूटर आता था सिंधी मास्टर, तो उसको हमने कहा भाई आप हमें भी पढ़ाई करेंगे, तो आप उस उम्र में हमने सिंधी पढ़ना शुरू की उस ट्यूटर से। और फिर उल्टी सीधी हमने बोलना भी शुरू कर दी। जो घर के नौकर थे वो उनके साथ हमने मतलब बोलना शुरू की और मेरा ख्याल है कि चंद महीनों में हम सिंधी बोलने लगे। उससे वो इतना ज्यादा इंकरेजमेंट था, जो हमारे वहाँ के लोग थे, सिंधी वकला और सिंधी लिटिगेंट, सिंधी स्टाफ, वो बहुत खुश होता था और बहुत इंकरेज करता था कि साहब आपने ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले जो उर्दू स्पीकिंग जजेस होते थे उनको सिंधी आती नहीं थी। अच्छा, आपको सिंधी ना आए तो आपको एक्सप्लॉइटेशन का डर होता है कि क्योंकि आप अगर किसी ट्रांसलेटर को आपने रख लिया कि वो सिंधी में जो एविडेंस हो रही है और वो उसके सवाल जवाब इंग्लिश में बता रहा है या उर्दू में बता रहा है, या तो वकील बताएगा या आपने कोई ट्रांसलेटर रखा है, तो उसमें डर होता है कि वो पता नहीं सही तर्जुमा करके बता रहा है नहीं बता रहा। तो सिंधी सीखने से ये हुआ कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बात से मुझे याद है हमारी लाइब्रेरी में एक किताब मौजूद है और सिंध की एकेडमी है लैंग्वेज 30, उसने बड़ा अच्छा काम किया और वो काम ये है कि डॉक्टर गुलाम अली राणा साहब ने ये बनाई लिंगोफोन बुक के साथ ये। अच्छा। और इसकी कीमत भी बड़ी सस्ती रखी थी। अच्छा। और इसके साथ में 6 कैसेटों का एक सेट है पूरा। अच्छा। तो मैं ये शामिल फारूकी एकेडमी मौजूद है, हम कोशिश करें क्योंकि ऑडियो कैसेट थी, हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे इसके अंदर यूएसबी वगैरह में। तो जैसे अभी शिवानी साहब फरमा रहे थे कि जब वो गए हैं उनका जब सिंधी रहा है तो उन्होंने फिर अपने आप को सिंधी सीखने की कोशिश की है, तो चीजें अवेलेबल हैं। और ये उसको जब छपी थी मुझे पता नहीं कि दोबारा इसका दूसरा एडिशन आया कि नहीं, बहुत उम्दा किताब और कैसेटों के साथ 600 रुपए की तकरीबन है। तो मैं समझता हूँ हमारी लाइब्रेरी में एक अच्छी किताब मौजूद है, कभी आप लोग तशरीफ लाएं तो इसको देखिएगा जरूर। मैंने साथ पब्लिश भी किया। बहुत चलिए जी, आप सिंधी सीखने की बात करते हैं। सिंधी सीख ली और सिंधी मतलब समझने लगे और टूटी फूटी बोलने भी लगे, तो इस वजह से वो काम हमारा आसान हो गया। अच्छा, अब अगर आप कोई जुबान उसके माहौल में सीख रहे हैं तो जल्दी पढ़ने भी लग गए साहब। पढ़ने भी अखबार, सिंधी अखबार आता था। फिर प्लस ये कि जो इंटीरियर में पुलिस की कार्रवाई होती है वो सिंधी में होती है, मतलब FIR सिंधी में होती है, सारे दूसरे डॉक्यूमेंट जिसमें रोजनामचे वगैरह या मशीरनामे ये सारे सिंधी में होते हैं। अगर आपको सिंधी नहीं आती तो आप किसी की मदद लेनी पड़ेगी और मदद ऑफ द रिकॉर्ड लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप उस प्रोसेस में जाए तो आपको हर बार एक ट्रांसलेटर अपॉइंट करना पड़ता है, उसको वोट देना पड़ता है और फिर आप उसकी ट्रांसलेशन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो मैं ख्याल है उर्दू FIR का कॉन्सेप्ट तो कराची में भी है जी, लेकिन कराची की कोर्ट्स में उर्दू प्रोसीडिंग का भी कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, कराची में वो मैंने कहा ना कि ये इंटीरियर के लिए है। अच्छा, यहाँ सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड होता है। जबकि बहुत माजरत अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है उसने कह रखा है, खास डेट दी थी जिस डेट तक ये कि इसको सरकारी कार्रवाई हमेशा उर्दू में हुआ करेगी। आपके में है ना?
सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया जी। और उन्होंने टाइम लिमिट भी दी थी कि अब जी। सारा सरकारी काम नेशनल लैंग्वेज में उर्दू में होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैंने उर्दू में देखे हैं जी, लेकिन लोअर लेवल पे मैं नहीं समझता जी वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए जाहिर है जो लिखाने वाला हो उसको भी पूरी तरीके से उर्दू आनी चाहिए। तो हमारे तो हाल ये हो गया है कि ना अंग्रेजी आ रही है ना उर्दू आ रही है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा शौक था हमेशा ये जी। कि ईमेल वगैरह उर्दू में भेजनी, बातें उर्दू में करनी, लेक्चर उर्दू में देने। तो किसी ने मुझे पूछा एक बार ये कि आप ये हमेशा उर्दू तरजीह क्यों नहीं देते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि यार आपस की बात है, बताना नहीं, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। तो किसी ने गौर से देखा कि अभी आपकी खुशफहमी कैसे हुई कि आपको उर्दू हकीकत यही है कि मतलब अंग्रेजी आना तो जाहिर है कि जैसी भी आती है सबको पता होता है, लेकिन हम उर्दू भी भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन और उर्दू का इमला भूलते जा रहे हैं जी। और अगर आप हम पढ़ते नहीं है, लहदा में लिख भी नहीं सकते। अच्छा, इस तरीके से तहरीर जो है वो इतनी खराब से खराब होती जा रही है कि वो कहते हैं कि आप एक साहब की तहरीर के लिए कहा कि भाई चींटे को आप स्याही में डुबो के पर पेपर पे छोड़ दे और जब उसके पैरों के निशान होंगे तो वो आपकी तहरीर है। हाँ, ये तो मसला है। तो ये भी है मसला। बहरहाल चीजें तो हम जिक्र कर रहे थे वही सिविल जजी के जमाने में। तो जब मैंने ज्वाइन किया है अक्टूबर 78 में। बेटा किताबें वापस पढ़ाइए जी। 27 अक्टूबर 1978 को एज ए सिविल जज मैंने ज्वाइन किया खैरपुर में, और वहां पर ड्यूअल पावर होता है। अच्छा। एक सिविल जज होता है और सिविल जज के साथ साथ वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी होता था। अब तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाता है। उस जमाने में मजिस्ट्रेसी 3 कैटेगरीज में होती थी डिस्ट्रीब्यूट। एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते थे, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते थे, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट होते थे। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो था वो उमूमन सिविल जज होते थे या फिर मुख्तार कार वगैरह या असिस्टेंट कमिश्नर, उनके पास पावर होते थे। वो रेवेन्यू साइड पे इस्तेमाल करते थे और हम जुडिशियल साइड पे इस्तेमाल करते थे फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के तौर से हम क्रिमिनल केसेस चलाते थे और सिविल जज की हैसियत से हम सिविल केसेस चलाते। अच्छा, ये बिल्कुल नया तजर्बा था मेरे लिए, क्योंकि कराची में उस जमाने में मजिस्ट्रेट जो होते थे वो रेवेन्यू साइड के सिर्फ होते थे और जो सिविल साइड के सिविल जजेस होते थे वो एक्सक्लूसिवली सिविल जजेस होते थे और वो सिविल साइड के केसेस प्रोसीड करते थे। ये मजिस्ट्रेट दर्जा दोनों में क्या करते थे? अच्छा, दर्जा 2 और दर्जा 3 उमूमन ये रेवेन्यू साइड के मजिस्ट्रेट होते थे। उनके सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इख्तियार दिए हुए हैं कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की 7 तक सजा दे सकता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की 7 तक सजा दे सकता है और क्लास 3 या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट की 7 तक सजा देता है। तो वो पावर्स कम होते चले जाते हैं। एक थोड़ा सा सवाल कि अगर मैं कभी अदालत में खड़ा होकर उनसे सवाल करूं या उनके बारे में कमेंट पास करूं कि आप तो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट हैं, तो कुछ तो ये अदालत तो नहीं हो जाएगी कि मैंने किसी मजिस्ट्रेट को थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट कर दिया? नहीं, वो पावर के लिहाज से इख्तियारात के लिहाज से, मतलब इसी तरीके से सिविल जज भी, मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि मी लॉर्ड थर्ड क्लास है। वो असल में थर्ड क्लास जो मजिस्ट्रेट होगा वो आपको मतलब ये इख्तियारात में थर्ड क्लास नजर आएगा, लेकिन वो बिहेवियर में थर्ड क्लास नहीं होगा। मतलब ये अजीब सी बात है कि तीनों ओहदे एग्जिस्ट करते हैं, अगर जो बात फर्स्ट क्लास की है वो फर्स्ट क्लास की है। अब किसी को 2 नंबर का मजिस्ट्रेट कह देना, किसी को थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट कह देना, ये तो बड़ा अजीब। वो 2 नंबर के तो हर पेशे में 2 नंबर के होते हैं जी। तो अल्लाह ताला 2 नंबर का होने से बचाए।